وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں تم ڈرو اپنے پروردگار سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑی بات ہے۔ تو قرآن مجید کی ان آیات میں قیامت کے دن کا تذکرہ کیا گیا اور اس کی ہولناکی اور ہیبت کو بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ اس دن کی ہیبت اس قدر ہوگی کہ اس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے والوں کو بھول جائے گی اور حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا رکھے گی۔ ان دو باتوں سے اس دن کی ہیبت کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قیامت کے دن کا تصور پہلے مذاہب میں بھی رہا ہے، لیکن جتنی تفصیل دین اسلام میں بتلائی گئی اتنی تفصیل کبھی نہیں ہوئی۔ اور یہ ایک اصولی بات ہے کہ اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ مجھے میرے کیے کا بدلہ ملے گا، اچھا عمل کروں گا تو نیکی کا خیر کا بدلہ ملے گا، برا عمل کروں گا تو مجھے سزا ملے گی، تو پھر انسان نیک بن کر رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر اس کو پتہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں کوئی نہیں پوچھنے والا، تو پھر اس کی حالت یہی ہوتی ہے اکبر عیش کوش کہ عالم دوبارہ ہے۔ اکبر تم عیش کر لو کہ یہ دنیا پہ نہیں آئے گی، تو وہ پھر دنیا میں لطف اور مزے لیتا ہے، اس بات کو بھول جاتا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ تو عقل بھی بتاتی ہے اور عدل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ روز جزا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ کیا گمان کرتے ہیں یہ لوگ جو گناہ کرنے والے ہیں کہ ان کو ہم بنا دیں گے ان لوگوں کی مانند جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ سواء محیاهم ومماتهم، ان کا جینا اور ان کا مرنا ایک جیسا ہوگا، ہرگز نہیں، یہ کتنا برا سوچتے ہیں۔ معلوم ہوا جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود، اور جس کی زندگی مذموم اس کی موت بھی مذموم۔ یہ کیسے ممکن ہے انسان فاسق و فاجر جیسی زندگی گزارے اور قیامت کے دن اس کو جنید و بایزید کی صف میں کھڑا کر دیا جائے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کو ہر وقت یاد رکھا کریں، جو کام بھی کر رہے ہوں سوچا کریں اے انسان تیرا اٹھنے والا ہر قدم یا تجھے جنت کے قریب کر رہا ہے یا تجھے جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ ہم ہر دن میں اپنا محاسبہ کیا کریں، ہم جنت کماتے پھرتے ہیں یا دوزخ جو ہے اپنے اوپر دوزخ کی آگ کو واجب کرتے پھر رہے ہیں۔ تو جب ہم بیٹھ کر سوچیں گے پھر دل کہے گا کہ ہمیں برائی چھوڑ کر نیکی کی زندگی کو اختیار کرنا ہے۔ اس لیے قیامت کا دن کا تصور اپنی جگہ بہت زیادہ اہم ہے۔ قیامت کے دن کو اللہ نے فرمایا شیء عظیم، یہ بہت بڑا دن، بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی زلزلے آئے،
چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم ترین اور تباہ کن زلزلہ 1556 عیسوی میں آیا چین کے ملک میں. اس کا ایک صوبہ جس کا نام شنسی ہے، اس میں اتنا سخت زلزلہ تھا، ایک لمحے کے اندر 8 لاکھ انسان ہلاک ہو گئے. اتنا سخت زلزلہ کبھی نہیں آیا. لیکن اگر یہ دنیا کا زلزلہ ہے جس میں زمین تھوڑی سی ہلا دی گئی اتنے لوگ مر گئے، تو جس دن زمین کو اتنا گھما دیا جائے گا کہ یہ پھیل جائے گی، آسمان کی کھال پھینک لی جائے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج چاند گہن لگ جائے گا اور روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑتے پھریں گے، اس دن کی ہیبت کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ عجیب ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. تو ان الفاظ کے ساتھ قیامت کے دن کا تذکرہ کیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر قیامت کے دن کی اہمیت کے بارے میں بتلایا. قرآن مجید فرما دیا گیا. سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ قسمیں کھا کر قیامت کا تذکرہ کیا. سورہ مرسلات میں 5 مرتبہ قسمیں کھا کر فرمایا انما توعدون لصادق، کہ تم سے جو وعدہ قیامت کے دن کا کیا گیا وہ وعدہ سچا ہے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ای وربی انہ لحق. تو جب پروردگار عالم قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ دن بہت اہم دن ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کے بارے میں کہ نبأ عظیم، اے محبوب یہ آپ سے اس دن کے بارے میں پوچھتے ہیں جو بہت بڑا دن ہے. سچی بات تو یہی ہے کہ بڑے جب کسی چیز کو بڑا کہیں تو وہ بہت بڑی ہوا کرتی ہے. جب پروردگار عالم اس دن کو نبأ عظیم کہیں تو معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑی بات ہوگی. ہمیں دنیا کے اندر کتنی خبریں پہنچی. یہ خبر بھی ملی کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا. یہ بھی ملا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تو شجر ممنوعہ کی طرف ہاتھ بڑھا لیا، کھا لیا، جس کی وجہ سے ان کو زمین پر بھیجا گیا. 300 سال تک وہ زمین پر رو کر معافی مانگتے رہے. بالآخر اللہ نے ان کی اس بھول کو معاف فرما دیا. ہمیں یہ بھی خبر ملی ان کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. اس کو سمجھ نہیں لگتی تھی کہ لاش کو کیسے دفن کرے. ایک کمرے نے اس کو سمجھایا کہ کس طرح دفن کیا جاتا ہے. یہ بھی خبر ملی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان بھیجا گیا. اتنا سخت تھا کہ جس نے ساری دنیا کے انسانوں کو غرق کر کے رکھ دیا سوائے ان کے جو ان کی کشتی میں ان کے ساتھ تھے. یہ بھی خبر ملی کہ بعض انبیاء کرام پر دین کے بارے میں اتنی سختیاں آئیں ان کے جسم کو آروں کے ساتھ چیر کر ٹکڑے کر دیا گیا. یہ بھی خبر ملی بعض انبیاء کرام کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسم کے گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا. اتنی سختیاں ان کے اوپر آئیں. یہ بھی خبر ملی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر 40 دن تک رہنا پڑا. یہ بھی خبر ملی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا. یہ بھی خبر ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا اور جادوگروں کو اللہ نے ایمان کی توفیق بخشی. یہ بھی خبر ملی کہ بالآخر فرعون کو غرق کیا گیا اور اللہ نے اس کے بدن کو سلامت رکھنے کا وعدہ فرما دیا. یہ بھی خبر ملی کہ فرعون نے اپنی بیوی کو لٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ کر اس کے جسم کی کھال کو زندہ حالت میں اتار لیا تھا اور اللہ کی اس بندی کو اللہ نے ایمان پر استقامت عطا فرما دی تھی. یہ بھی خبر ملی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگائی گئی تھی جب ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور بالآخر عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی اپنی والدہ کی پاک دامنی کی. اور یہ بھی خبر ملی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگایا گیا. چھوٹے بچے نے پاک دامنی کی گواہی دی. یہ بھی خبر ملی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور پھر اس امت کے اندر اللہ رب العزت ان کو دوبارہ بھیجیں گے اور وہ نبی علیہ السلام کا امتی بن کر رہنے کا شرف حاصل کریں گے. یہ بھی خبر ملی کہ اس کائنات پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا
اور انہوں نے اس کائنات کو اپنے وجود کے ساتھ زینت بخشی. ان کے صحابہ کی قربانیوں کی باتیں پہنچی, بدر حنین کی, احد اور خندق کی باتیں ہم تک پہنچی, نبی اسلام کے معراج کی خبریں ہم تک پہنچی. اس دنیا کے اندر ہمیں یہ اتنی بڑی بڑی خبریں قرآن کی روح سے, حدیث کی روح سے ملی, مگر یہ تمام خبریں اپنی جگہ اہم ہیں. ایک خبر ان سب سے زیادہ اہم ہے, کیونکہ اللہ رب العزت اس خبر کو نبأ عظیم فرما رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بات کہیں تو معلوم ہوا اس جیسی خبر تو اور کوئی نہیں, وہ سب سے بڑی خبر ہے, اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے کیے کا اس دن حساب دینا پڑے گا. لہذا اللہ رب العزت نے اس کو قیامت کے دن کو نبأ عظیم کہہ کر اس کی اہمیت کو 4 چاند لگا دیے اور بتلا دیا کہ لوگوں تمہیں دنیا کے اندر رہ کر آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے. اس طرح انسان کے اندر تکبر ختم ہو جاتا ہے, اور جو انسان آخرت کو یاد نہیں کرتے, قرآن مجید نے فیصلہ دے دیا والذین لا یؤمنون بالآخرہ, جو لوگ قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتے, قلوبہم منکرۃ, ان کے دل اس بات کا انکار کرتے ہیں, وہم مستکبرون, اور وہ بڑے متکبر ہیں. لہذا یہ انسان کا تکبر ہے جس کی وجہ سے وہ انسان دنیا کے اندر منمانی کرتا ہے, کہنے کو انسان ہوتا ہے, حقیقت میں حیوان بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوا کرتا ہے. اس کے عملوں پر تو حیوان بھی شرما جایا کرتے ہیں. پروردگار نے فرما دیا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون, یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ لوگ ہیں جو غفلت کی زندگی گزارنے والے ہیں. اسی لیے انسانوں کو حیوانوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا برے انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے پہنچا دیا ہے. تو برا انسان تو حیوان سے بھی بڑھ کر درندہ ہوا کرتا ہے. اس لیے جب قیامت کے دن کا اسے یقین ہوگا, احساس ہوگا کہ مجھے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا, تو پھر انسان برائی کو چھوڑ کر, منمانی کو چھوڑ کر حدود و قیود کی زندگی کو گزارنا پسند کرے گا, عدل و انصاف کی زندگی کو ترجیح دے گا, لوگوں کو جو ہے لوگوں کے حقوق کی رعایت کرے گا, بندوں کو بندہ سمجھے گا, انسانوں کو انسان سمجھے گا. قیامت کے دن کا یہ تصور انسان کے نیک بننے کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. چنانچہ ایک واقعہ بیان کیا گیا کتابوں میں کہ اصفہان کے ملک میں جو ایران کا اس وقت حصہ ہے, ایک بادشاہ گزرا جس کا نام سلطان ملک شاہ تھا. نیک دل بادشاہ تھا. ایک مرتبہ جنگل میں شکار کے لیے نکلا, اس کے ساتھ اس کے فوجی اور سپاہی بھی ساتھ تھے. جنگل کے اندر ایک بڑھیا رہتی تھی, اس نے گائے پالی ہوئی تھی جس کے دودھ سے وہ اپنی زندگی گزارتی تھی. بادشاہ کے فوجیوں کو بھوک لگی ہوئی تھی, انہوں نے اس کی گائے کو کھول کر ذبح کر لیا, اس کے گوشت کے کباب بنا کر انہوں نے بھون کر کھا لیے. بڑھیا روئی, کہنے لگی مجھے اس کی قیمت تو دے دو, میں کوئی دوسری گائے لے لوں گی. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بدلے کچھ نہیں دیں گے. بڑھیا حیران پریشان ایک عالم کے پاس پہنچی, اس سے پوچھا کہ میں کیا کروں. عالم نے کہا کہ بادشاہ سلامت تو اچھے اور نیک دل انسان ہیں, تم ان تک اپنی فریاد پہنچا دو تو وہ تمہیں ضرور اس کی قیمت دے دیں گے. بڑھیا کہنے لگی مگر اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ یہ سپاہی لوگ مجھے بادشاہ کے پاس پہنچنے ہی نہیں دیتے کہ میں ان کی وہاں جا کر شکایت بیان کروں. عالم نے یہ تجویز پیش کی کہ بادشاہ نے 2 دن کے بعد واپس جانا ہے اور راستے میں ایک دریا ہے, عبور کرنے کے لیے اس پر پل بنا ہوا ہے, تو بادشاہ اس پل سے گزرے گا, تم اس وقت اس کی سواری کو کھڑی کر کے اپنی فریاد بیان کر دینا, بادشاہ تمہیں گائے کی قیمت ادا کر دے گا. چنانچہ بوڑھی عورت اس پل کے اوپر پہنچی. جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگی, اس نے آگے بڑھ کر اس سواری کو روک لیا, لگام ہاتھ میں پکڑ لی. بادشاہ نے پوچھا بوڑھی اماں کیا بات ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی ملک شاہ میرا اور تیرا ایک مقدمہ ہے, بتا اس کا فیصلہ تو اس پل سے کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل صراط سے کرنا چاہتا ہے؟ جب یہ الفاظ سنے بادشاہ کو پسینہ آ گیا, سب کپانے لگا, نیچے اتر کر معافی مانگی, کہنے لگا اماں مجھے جو بھی کچھ کرنا ہے
ابھی بتا دیجئے، میں قیامت کے دن کسی کا حساب نہیں پیش کر سکتا۔ چنانچہ بڑھیا نے اپنی پوری کہانی سنائی تو بادشاہ نے اس کو 70 گایوں کے برابر قیمت ادا کر دی، پھر معافی بھی مانگی کہ اماں قیامت کے دن مجھ سے حد کا مطالبہ نہ کرنا۔ سوچنے کی بات ہے، وقت کے بادشاہ کے دل میں اگر احساس ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ رب العزت کی عدالت میں اپنے آپ کے گناہوں کا حساب نہیں دے سکوں گا، اس کا بھی جی چاہتا ہے میں دنیا میں ہی اپنے کام کو سمیٹ لوں، تو اسی طرح جب ہمارے دل میں بھی یہی تصور ہوگا، ہم گناہوں کو بچیں گے، نیکی کی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں کھیلا کرتی تھی کھلونوں سے، جب مکہ مکرمہ میں یہ آیتیں اتری، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یہ قیامت کے دن کے بارے میں بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کا ان سے وعدہ کر دیا گیا ہے۔ تو قیامت کی یہ آیتیں مکہ مکرمہ میں اتری، مکہ مکرمہ میں عقائد کی باتیں زیادہ تھیں، قیامت کے دن کو بڑی وضاحت سے بیان کر دیا گیا تاکہ ذہن بن جائے کہ ہمیں قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ اس لیے جب مدینہ طیبہ کی زندگی شروع ہوئی تو وہاں پر عمل کی باتیں زیادہ ہوئی۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریک حیات بن گئی تھی، اس وقت سورہ بقرہ اور سورہ نساء نازل ہوئی تو صحابہ کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تصور ذہن میں پہلے بٹھایا اور عملوں کی باتیں بعد میں اتاری تاکہ صحابہ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کو ہر وقت سامنے رکھا کریں۔ وہ پیشی کا دن ہوگا، انسان دو طرح سے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا۔ اگر تو نیکوکاری پر زندگی گزاری تو قیامت کے دن اللہ کا دوست بن کر پیش کیا جائے گا، استقبال ہوگا، یہ مشق کے ٹیلوں پہ سیر کرے گا، عرش کا سایہ اس کے اوپر ہوگا اور قیامت کے دن کی ہولناکی کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اتنا لمبا دن مومن کو یوں محسوس ہوگا جیسے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے میں وقت لگتا ہے، اتنے وقت میں وہ دن سمٹ گیا۔ لیکن کافروں کے لیے تو وہ بڑا بھاری دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، بڑا مشقت اور ہیبت والا دن ہوگا۔ لہذا انسان جب اس کے بارے میں ذہن میں اچھی طرح یہ سوچ رکھے تو اس دن کے لیے انسان تیاری کر لیتا ہے۔ چنانچہ ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، سلطان بہاؤالدین کا بیٹا، اس کا نام سلطان حمید الدین تھا، یہ نگران کا حاکم گزرا ہے، اپنی عیش و عشرت بڑی زندگی گزارتا تھا۔ اس زمانے میں پرفیوم تو ہوتی نہیں تھی، روم فریشنر نہیں ہوتے تھے، تو بادشاہوں کے لیے جب بستر سجائے جاتے تھے تو ان کے دونوں طرف پھولوں کو رکھ دیا جاتا تھا، جسے پھولوں کی سیج کہا جاتا تھا۔ ایک خادمہ زینت اس کا نام ہے، وہ بستر روز بنایا کرتی تھی، اس کام سے اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ ایک دن جب اس نے بستر بنایا، پھولوں کی سیج بچھائی تو سوچ آئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیسی ہے۔ چنانچہ وہ خود اس سیج کے اوپر لیٹی، خیال تو تھا کہ میں ذرا چند لمحے لیٹ کر دیکھوں تو صحیح یہ کیسی ہے، لیکن جب لیٹی تو تھکی ہوئی تھی، نیند آ گئی، گہری نیند سو گئی۔ حتیٰ کہ بادشاہ جب اپنے کمرے میں سونے کے لیے آیا، اس نے دیکھا اس کے گھر کی خادمہ اس کے بستر کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اس کو بالوں سے پکڑ کر زور سے اٹھایا، اس کے منہ پہ رخسار سے 2-4 تھپڑ لگائے اور کہا کہ تیری اوقات کیا ہے کہ تم میرے بستر پر آ کر لیٹے۔ وہ لڑکی رونے لگ گئی لیکن چپ ہو گئی۔ بادشاہ کو محسوس ہوا اس کا چپ ہونا کوئی معنی خیز بات ہے۔ اس نے ڈانٹ کر پوچھا روئی کیوں ہے؟ کہنے لگی کہ آپ نے مجھے مارا، تکلیف ہوئی، میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکل آئے۔ بادشاہ نے کہا پھر جلدی چپ کیوں ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت مجھے ایک بات ذہن میں آئی۔ پوچھا کون سی بات؟ کہنے لگی ذہن میں یہ بات آئی، بادشاہ سلامت میں اس بستر پر تھوڑی دیر کے لیے سوئی ہوں اور مجھے اتنی سزا ملی ہے، خیال آیا آپ تو روزانہ اس سے سوتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن آپ کا حساب کیا ہوگا؟ وہ یہ عورت بات کر کے چلی گئی، لیکن بادشاہ کی تو نیند غائب ہو گئی۔ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، نیند نہ آئی، ذہن میں یہ بات گھومتی رہی کہ واقعی مجھے دنیا کی ناز و نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ لہذا نگران سے چل کر یہ پھر
اب جو ہے لاہور پہنچے، وہاں ان کے نانا جن کا نام سید احمد توختہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، ان سے آ کر انہوں نے بیعت کی، نیکی کی زندگی اختیار کی، اتنے متقی پرہیزگار بن گئے، حتیٰ کہ ان کو سلسلہ شفتاریہ کے اندر اجازت و خلافت مل گئی اور یہ اپنے وقت کے شیخ طریقت بن گئے۔ تو دیکھیے ایک بات میں جو قیامت کے دن کا تصور تھا، اس شخص کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ کہاں تخت پر بیٹھتا تھا اور کہاں اللہ نے اس کو جو ہے مسند ارشاد پر بٹھا کر لوگوں کی دعوت و ارشاد کا کام اس سے لے لیا۔ تو انسان قیامت کے دن کو اچھی طرح یاد رکھے۔ قرآن مجید میں قیامت کے کئی نام بتائے گئے، جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اتنے مختلف نام ہوتے ہیں تاکہ اچھی طرح اس کی وضاحت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم عسیر کہا، یہ سختی کا دن ہوگا کافروں کے لیے، یوم الحسرہ کہا، حسرت کا دن ہوگا، یوم التغابن کہا، تغابن کا مطلب فیصلہ، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہ جمع کرنے کا دن ہوگا۔ کیا مطلب؟ اے انسان اس دن یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا پھر زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ تو قیامت کا دن ہمارے لیے ہار جیت کا دن ہوگا۔ یوم الطلاق، وہ قیامت کا دن اللہ سے ملاقات کا دن ہوگا، یا دوست بن کر ملاقات ہوگی یا مجرم بن کر ملاقات ہوگی۔ اس لیے اس کے مختلف نام رکھے گئے، یوم الفصل بھی کہا گیا، یوم التناد بھی کہا گیا، الغاشیہ، العاصفہ، یہ مختلف نام ہیں قیامت کے دن کی وضاحت کے لیے، جو اہمیت بیان کرنے کے لیے جو کہے گئے۔ یہی تو وجہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیامت کے دن کو یاد کرتے تھے اور پرندے کو دیکھتے فرماتے طوبیٰ لک یا طائر، اے پرندے تجھے مبارک ہو کہ قیامت کے دن تجھ پہ حساب نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے کہ مجھ سے تو حساب لیا جائے گا۔ فرماتے اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بھال ہوتا، اے کاش میں کچھ پرندہ ہوتا، اے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا۔ کبھی فرماتے اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ بلکہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتیب میں یہ حدیث کی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بعض اوقات آخرت کی پیشی کو سامنے رکھ کر فرمایا کرتے تھے، یا لیت رب محمد لم یخلق محمدا، اے کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو قیامت کا دن کوئی چھوٹی سی بات نہیں، بلکہ وہ تو نفس نفسی کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یود المجرم، اس دن مجرم آدمی یہ تمنا کرے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ وہ اپنے عذاب کے فدیہ کے طور پر اپنے بیٹے کو پیش کر دے، اپنی بیوی کو پیش کر دے، اپنے رشتہ داروں کو پیش کر دے، وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو اپنے بدلے میں پیش کر دے، ثم ینجی، پھر خود نجات پا جائے۔ مگر کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، حتیٰ کہ ایک نوجوان ہوگا جس کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کم ہوگی، وہ پوچھے گا پروردگار مجھے اجازت ہو میں اپنے رشتہ داروں سے ایک نیکی لے کے آؤں تاکہ نیکی اور گناہ برابر ہو گئے، آپ اپنی رحمت سے جنت میں عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے، وہ جائے گا اپنے بیٹے سے نیکی مانگے گا، انکار ہوگا، بھائی سے مانگے گا، انکار ہوگا، باپ سے مانگے گا، انکار ہوگا، حتیٰ کہ بیوی کے پاس جائے گا، کہے گا دیکھ میں تیرا شریک حیات ہوں، میں دنیا میں تیرے لیے کتنے پیسے خرچ کرتا تھا، تیرے آرام کا خیال کرتا تھا، تیری خوشی میری خوشی اور تیرا غم میرا غم ہوتا تھا، اس لیے میں نے اتنے اچھے سلوک کے ساتھ زندگی گزاری، تو میرے ان احسانات کا بدلہ اتنا تو دے دو کہ مجھے ایک نیکی دے دو۔ بیوی انکار کر دے گی، وہ کہے گا تو عبادت کیا کرتی تھی، عبادت گزار تھی، تیرے پاس نیکیوں کے انبار لگے ہیں اور میں تیرا شامل ہوں، ایک نیکی دے دو۔ مگر بیوی انکار کر دے گی، وہ بڑا حیران ہوگا، مایوس ہوگا، لیکن دل میں امید کی ایک کرن باقی ہوگی، سوچے گا ایک خوشی دنیا میں ایسی تھی جس کو میں ماں کہتا تھا،
وہ مجھ پر قربان ہوئی جاتی تھی، وہ تو مجھے دھوپ میں کھڑا دیکھ نہیں سکتی تھی، آج جہنم میں جاتے کیسے دیکھ سکے گی؟ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اماں سے میں ایک نیکی مانگ لیتا ہوں، چنانچہ ماں کے پاس آئے گا، کہے گا میری امی میں آپ کے دروازے پر آج بھکاری بن کے آیا ہوں، فریادی بن کے آیا ہوں، جھولی پھیلائے کھڑا ہوں، امی اپنے بیٹے کو ایک نیکی دے دیجئے، آپ کے پاس نیکیوں کے انبار لگے ہیں، مجھے ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایک نیکی دے دیجئے۔ ماں انکار کرے گی، کہے گا امی میں وہی جگر کا گوشہ ہوں، میں وہی دل کا ٹکڑا ہوں جس کی محبت میں آپ کیسی کیسی باتیں کیا کرتی تھی، امی مجھے آپ نے گود میں پالا، امی آپ نے مجھے دنیا کے اندر کتنا جو ہے محبتوں سے پالا، امی آج مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، مجھے ایک نیکی دے دیجئے۔ ماں پھر انکار کرے گی، بیٹا بار بار فریاد کرتا رہے گا، ماں انکار کرتی رہے گی، حتیٰ کہ بیٹے کو اتنی مایوسی ہوگی کہ وہ اپنی انگلیوں کو چبانا شروع کرے گا اور کوہنیوں تک اپنے بازو کو چباتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے فرما دیا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اس وقت کہتے کاش ہم نے نبی علیہ السلام کے راستے کو اپنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میری بدبختی میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ دنیا کے یار انسان کو قیامت کے دن جہنم کی غار میں ڈالیں گے، اس لیے انسان حسرت کرے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ دنیا میں سوچ سمجھ کر دوست بنایا کرو، نیکوں کو اپنا دوست بناؤ تاکہ نیکی کی طرف لے جائیں۔ اگر دوست برے بن گئے وہ انسان کے لیے بہکنے کا سبب بن جائیں گے، اللہ سے اسے دور کر دیں گے۔ قیامت کے دن انسان حسرتیں کرے گا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ تو کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی غلط دوستیوں کے بدلے قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ اس لیے قیامت کا دن نفس نفسی کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے خبر دے دی، سچے پروردگار نے سچے کلام میں بتلا دیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تو یہ سب رشتہ دار لوگ اس سے دور بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بندہ کسی دوسرے کا بوجھ اس سے نہیں اٹھائے گا، اگر وہ کسی کو بلائے گا بھی صحیح تو کوئی اس کے پاس نہیں آئے گا۔ لہذا جب ہمیں اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے ہم سوچ سمجھ کر عمل کریں۔ دنیا میں ہم سے تو چند کلوں کا بوجھ سر سے نہیں اٹھایا جاتا، تو قیامت کے دن یہ گناہوں کے پہاڑوں کا بوجھ کیسے اٹھا سکیں گے؟ اس لیے آج دن ہے کہ ہم نیکی کی زندگی گزاریں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکوں اور بروں کو جدا کر دیں گے، اعلان کر دیا جائے گا وَامْتَعْزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ۔ چنانچہ رات سے جدا کر دیے جائیں گے۔ ایک ماں کے دو بیٹے، ایک گھر میں زندگی گزارنے والے، ایک دکان پر بیٹھنے والے، ایک نمازی ہوگا، دوسرا بدماشی کی زندگی گزارے گا، فسق و فجور کی زندگی گزارے گا۔ قیامت کے دن دونوں کی منزلیں جدا ہوں گی، دونوں کے راستے جدا ہوں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکوں اور بروں کے اندر فرق کر دیں گے، ان کو اپنی اپنی منزل ملے گی۔ پھر ایسے بھی انسان ہوں گے جو قیامت کے دن اپنی غفلتوں بھری زندگی کو لے کر آئیں گے، لیکن اللہ کے حضور کہیں گے اے اللہ یہ آپ کے فرشتوں نے تو گناہ لکھ دیے، میں نے اتنے گناہ تو نہیں کر دیے۔ شاید وہ یہ سمجھیں گے ہم آج بھی ٹھگی کر لیں گے جس طرح دنیا میں کر لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت اس وقت ان کے جو ہے منہ کے اوپر جو ہے وہ سیل لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ کے اوپر اللہ تعالیٰ اس دن مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ اللہ سے کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کی رانیں اللہ کو گواہی دے گی کہ دنیا میں وہ کیا کرتوت کرتے پھرے تھے۔ تو اس وقت
جب انسان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، یوم تشہد علیہم سمعہم وابصارہم، جب ان کے کان، ان کی آنکھیں، جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، وہ حیران ہو کر پوچھیں گے لما شہدتم علینا، او میرے اعضاء میرے خلاف کیوں گواہیاں دے رہے ہو؟ میں تو تمہارے مزوں کی خاطر گناہ کیا کرتا تھا۔ تو جب یہ کہیں گے تو وہ آگے سے جواب دیں گے انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں کلام کرنے کی توفیق بخشی، الذی انطق کل شیء، وہ ذات جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اور تم تو دنیا کے اندر اپنے جسم کے اعضاء سے پردہ ہی نہیں کیا کرتے تھے، ہم گناہوں کو کرتے ہوئے جسم کے اعضاء سے پردہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے انسان کے اعضاء اللہ رب العزت کی خفیہ پولیس ہے، یہ گناہ کرتے ہوئے ہمیں دیکھ رہی ہے، قیامت کے دن اس نے رپورٹ پیش کر دینی ہے، سچ سچ بولے گی، ہمارے خلاف گواہی دے گی، اور ہم اپنے اعضاء کی گواہی کے بدلے پھر قیامت کے دن جکڑ لیے جائیں گے۔ اس لیے گناہ کے لیے قدم انسان نہ اٹھائے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کا عذاب آئے، بلکہ نیکی کرے تاکہ اعضاء نیکی کے بعد ہے اللہ سے مجھے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نیک بندہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ نیکی کے جو ہے وہ جگہ، وہ اچھی جو ہے جگہ پر ہوگا جہاں اس کو دل خوش ہو جائے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، وہ کہے گا ہاں، جو ہے وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے یہ نام اعمال نہ ملتا، میری جو ہے حالانکہ انی سلطانیہ، اور میری دنیا کی چودراہٹ بھی چھن گئی۔ اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، چنانچہ اس کو کئی کئی زنجیروں کے اندر باندھ دیا جائے گا، پھر اس کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی، اتنی سخت سزائیں ہوں گی، انسان پریشان ہوگا۔ چنانچہ ایک کتاب کسی نے لکھی، عنوان اس کا عجیب رکھا، لکھنے والے نے اس کا عنوان رکھا، اس نے جہنم سے پہلا خط، اور کتاب میں لکھا کہ جیسے ایک جہنمی کو جو کچھ پیش آئے گا گویا وہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے۔ تو اس نے بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی، ایک بات تو یہ بھی لکھی کہ جہنمیوں کو اس دن بھوک لگے گی، اتنی بھوک لگے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگیں گے، چنانچہ ان کو ڈبے ملیں گے جیسے دنیا کے اندر پیکڈ فوڈ کے ڈبے ہوا کرتے ہیں، تو وہ اس ڈبے کو دیکھ کر خوش ہونے لگیں گے کہ ہمیں کھانے کو کچھ مل گیا، لیکن جیسے ہی وہ ڈبے کو کھولیں گے تو اس کے اندر ایک ناگ اژدہا ہوگا، وہ پھنکارے گا اور اس بندے کے ساتھ لپٹ جائے گا اور اس کو کاٹے گا، اس کی پریشانی اور بڑھ جائے گی، حتیٰ کہ اس کو پیاس لگے گی، پانی مانگے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کچھ چیز ہوگی کہ ان کو محسوس ہوگی جیسے ہمارے اوپر بادل آ گئے، اس بادلوں کو دیکھ کر وہ جو ہے مطمئن ہونے لگیں گے کہ ہمیں ابھی پانی برسے گا، پیاس ختم ہو جائے گی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان بادلوں کے اندر میں سے بچھوؤں کی بارش کی جائے گی اور وہ بچھو اس کے جسم پر لپٹ جائیں گے، اس طرح جس طرح شہد کے چھتے کے اوپر شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، پورے جسم پر اتنے بچھو لپٹ جائیں گے اور سب بچھو ایک وقت میں اسے کاٹیں گے اور اتنی تکلیف ہوگی، پورے جسم کے اندر سوئیاں چبھ رہی ہوں گی۔ یہ کیوں سزا ملے گی؟ یہ بندہ دنیا میں زنا کا مرتکب ہوتا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک رواں اور ٹیشو وہ جو ہے لطف اٹھاتا تھا، قیامت کے دن اب اس کی سزا مل رہی ہے، جسم کے ہر جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ بچھوؤں کے ڈنگ لگوا رہے ہیں، تیرا جسم لذتیں بھی ایسا لیتا تھا، آج تجھے سزا بھی ایسی دی جائے گی۔ تو قیامت کے دن کی ہولناکی کا کیا کہنا، اس دن تو انبیاء کرام تھراتے ہوں گے۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب قیامت کے دن سب لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، قرآن پاک میں فرما دیا یوم یسأل الصادقین عن صدقہم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے گا۔ تو جب سچوں کو اللہ تعالیٰ ان کو خود سچا بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے، تو سوچنے کی بات ہے پروردگار جب آپ ان کو سچا خود کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں ہم سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے، تو اللہ پھر ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ اس دن ہم کس حال میں آپ کے سامنے شرمندہ کھڑے ہوں گے؟ چنانچہ قیامت کے دن عجیب دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا آپ نے یہ کہا تھا لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَأُمِّیَ إِلَٰہَیْنِ مِن دُونِ اللَّہ؟ عیسائی لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مجھے اللہ کا بیٹا بنا لو، میری امی کو اللہ کی بیوی بنا لو، اس لیے ہم تو تثلیث کے قائل تھے۔ جب وہ یہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ تو حقیقت حال کو جانتے ہیں، پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا آپ نے یہ کہا تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ جلال کے عالم میں پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا آپ نے یہ کہا تھا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کا اتنا برود ہوگا کہ اس خوف کی وجہ سے ان کے جسم کے ہر بال کی جڑ سے خون کا قطرہ نکل آئے گا، جس طرح دنیا میں پسینہ آ جاتا ہے۔ انبیاء کرام خبراتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا آپ نے یہ کہا تھا؟ تو جب انبیاء کرام خبراتے ہوں گے اس دن ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم سے پوچھا جائے گا تم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، فلاں کو دلیل کیوں کہا تھا، فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا؟ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیسے حساب دے پائیں گے؟ آج زبان سے یہ بات لڑکا دیتے ہیں، یہ بات آرام سے نکال دیتے ہیں، قیامت کے دن ان باتوں کا جواب کیسے دے پائیں گے؟ آج وقت ہے ان گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیجئے، ورنہ قیامت کے دن تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہر انسان سے کچھ نعمتوں کا حساب مانگیں گے، فرمائیں گے اے میرے بندے بتا تو نے دنیا میں کھانا کھایا تھا، خبز یأکلہ، تم نے جو روٹی کھائی تھی اس روٹی کا حساب دو، اور فرمائیں گے وماء فراہ یشربہ، وہ پانی جو لذت والا تھا تم نے اس کو بھی پیا تھا، وثوب یواری عورتہ، اور لباس جس سے تم اپنے جسم کو ڈھانپا کرتے تھے، وبیت یسکنہ، وہ گھر جس میں تم زندگی گزارتے تھے، فی الحر والبرد، سردیوں میں اور گرمیوں میں، ان چار نعمتوں کا حساب دے دو۔ ہم کیسے حساب دے سکتے ہیں؟ قیامت کے دن ایک آدمی کہے گا اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی، آپ کی سب نعمتوں کا حساب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے اپنی قدرت سے اس کو پیاس لگا دیں گے، اتنی پیاس لگے گی حتیٰ کہ وہ برداشت سے باہر ہوگی، پانی طلب کرے گا، ایک فرشتہ آئے گا پانی کا پیالہ لے کر، یہ بندہ کہے گا پانی دے دو، فرشتہ کہے گا اس کے بدلے قیمت دینی پڑے گی نیک اعمال کی حیثیت میں، چنانچہ کہے گا مجھ سے لے لو جو قیمت لینا چاہتے ہو، کرتے کرتے ایک پیالے کے بدلے میں یہ ساری زندگی کے اعمال دینے پر تیار ہو جائے گا۔ جب توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو کہتا تھا میں نے تیری نعمتوں کا حق ادا کر دیا، اور میرے بندے تیری ساری زندگی کی نیکیاں میرے پانی کے ایک پیالے کی قیمت نہ بن سکی، اور تو نے تو کتنے پیالے زندگی میں پانی کے پیے، کتنے مشروبات پیے، کتنے پھل کھائے، کتنے میوے کھائے، تو نے میری نعمتوں کا کیسے حق ادا کر دیا؟ تو واقعی قیامت کے دن تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ ہمیں چاہیے آج ہم اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے تاکہ ہم ان نعمتوں کا دنیا میں شکر ادا کر جائیں اور قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اس لیے قیامت کے دن پھر نیک آدمی کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بتلایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو انسان اللہ سے ملاقات کی محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی ملاقات کی محبت رکھے گا۔ ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو اللہ کی ملاقات کو جو ہے وہ اس سے کراہت کرے گا، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات سے کراہت فرمائے گا۔ تو مومن اللہ سے ملاقات کا متمنی رہتا ہے، اس لیے فرمایا گیا الموت جسر یوصل الحبیب
الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیا کرتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث قدسی میں تو یہاں تک فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں، الا طال شوق الابرار الی لقائی، جان لو میرے نیک بندوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا، وانا الیہم لاشد شوقا، اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، پھر نیک لوگوں کی قیامت کے دن کیا عزت افزائیاں ہوں گی، اللہ کی طرف سے کیا مہمان نوازیاں ہوں گی۔ لیکن جب قیامت کے دن کی ابتدا ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے، لیکن بعد میں جمال آ جائے، غالب آ جائے گا، جلال کی بھی عجیب کیفیت ہوگی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن انبیاء اور مرسلین کھڑے ہوں گے، صحابہ تابعین کھڑے ہوں گے، سارے لوگ دنیا کے انسان مرد اور عورتیں، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کھڑی ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی حیثیت کا عجیب عالم ہوگا، سختی ہوگی، صرف ایمان والے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ایک ندا آئے گی، حساب دو، جب حساب دو کی آواز آئے گی لوگ کانپ اٹھیں گے، ہم کیسے اللہ کو حساب دے سکتے ہیں؟ چنانچہ سارے لوگ پریشان ہوں گے، پریشان عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے ابا جان، یا ابانا قدم معنا، آپ ہمارا ساتھ دیجیے، آگے بڑھیے تاکہ ہمارا حساب شروع ہو۔ یہ جو قیامت کے دن کی سختی ہے اس سے تو جان چھوٹ جائے، جو ہونا ہے ہو جائے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام سے کہیں گے، حضرت آدم علیہ السلام رو کر کہیں گے، ہرگز نہیں، میں آگے نہیں جا سکتا، اللہ رب العزت جلال کے عالم میں ہے اور قیامت اور مجھ سے ایک بھول ہو گئی تھی، جس پر پروردگار نے فرمایا تھا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو اس وجہ سے میں تو اللہ کے سامنے نہیں پیش ہو سکتا۔ چنانچہ سارے انسان حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اے آدم ثانی، آپ ہمارے لیے جو ہے آگے بڑھ کر جو ہے سفارش کیجیے، ہمارا حساب کتاب ہو۔ مگر نوح علیہ السلام بھی انکار کریں گے، کہیں گے میں ایک بد دعا کر بیٹھا تھا جس کی وجہ سے اللہ کی اتنی مخلوق غرق ہو گئی تھی، مجھے اللہ کے سامنے، اور میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں ایک دعا کر دی تھی جس پر اللہ نے فرما دیا تھا انی اعوذ بک ان تکون من الجاہلین۔ چنانچہ وہ قیامت وہ فرمائیں گے میں تو اس وقت اللہ کے حضور نہیں پیش ہو سکتا، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ چنانچہ ساری مخلوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی، ان سے عرض کرے گی آپ کلیم اللہ ہیں، ہمارا ساتھ دیجیے اور اللہ کے حضور ہمیں پیش کر دیجیے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں تو اللہ سے یہ کہہ بیٹھا تھا رب ارنی انظر الیک، اللہ اپنا جلوہ دکھا دیجیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے یہ ایسی بات ہو گئی تھی جو اللہ کی شان کے مطابق نہ تھی، میں نہیں آگے جا سکتا۔ چنانچہ وہ بھی انکار کر دیں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ ہمیں اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کریں گے، کہیں گے ایک کافر میرے دسترخوان پر آیا بیٹھا تھا اور میں نے اس کو اٹھا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تو میرا خلیل ہے، تو نے کافر کو دسترخوان سے اٹھا دیا اور میں پروردگار تو کفر کے باوجود اسے روز کھانا دیتا ہوں، کیونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس لیے میں اللہ کا سامنا آج نہیں کر سکتا۔ وہ بھی انکار کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں، لوگوں نے مجھے خدا کا بیٹا بنا دیا تھا، میں اللہ کے حضور کیسے پیش ہو سکتا ہوں؟ لہذا ہر طرف سے جب ان کی امیدیں ٹوٹیں گی تو ساری مخلوق اس وقت اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوگی، کہے گی اے اللہ کے محبوب آپ امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، امام الملائکہ ہے، آج آپ ہماری جو ہے شفاعت فرمائیے اور ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت اللہ رب العزت ایک مقام محمود، بڑا بلند مقام ہوگا، مجھے اس پر پہنچنے کی توفیق دیں گے اور میں وہاں پہنچ کر اللہ کے حضور سجدہ کروں گا اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کروں گا نہ اس سے پہلے کسی نے کی نہ اس کے بعد کوئی کرے گا، پتہ نہیں کتنی دیر تعریفیں کرتا رہوں گا حتیٰ کہ میرا وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے وَلَسَوْفَ
کا رب کا فتروا، اللہ تیرا پروردگار تجھے اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر مائیں گے، اے اللہ اپنی مخلوق کا حساب کر لیجئے، آج کے دن کی سختی سے یہ بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیش کرو کس کا حساب شروع کروں؟ نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کو آگے کریں گے، صدیق اکبر رو رہے ہوں گے، کتابوں میں لکھا ہے عرض کریں گے اللہ کے محبوب مجھے اللہ کے حضور پیش نہ کیجئے، میں زیادہ عمر کے بعد بڑھاپے کی عمر میں یعنی ادھیڑ عمر میں مسلمان بنا، میری اول زندگی تو کفر میں گزری، تھوڑی زندگی کے سال اسلام میں گزرے، میں آگے پیش نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کے حضور آگے پیش کریں گے۔ روایت میں آتا ہے جب آگے پیش کریں گے صدیق اکبر بھی سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کے حضور عاجزی اور فریاد کریں گے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا غصہ اللہ تعالیٰ کی خوشی میں بدل جائے گا۔ پروردگار فرمائیں گے اے میرے یار کے غمگسار، میرے یار کے یار غار، تو بھی سجدے سے سر اٹھا، تیری نیکیاں ہمارے پاس پہنچی، تو نے میرے یار کی رفاقت کا حق ادا کر دیا، آج میں تیرے لیے خوشیوں کی خبر دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے السلام علیکہ یا عمر، اے عمر تجھ پر سلامتی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اول من یسلم علیہ الرب عمر، اللہ رب العزت جس پر سلام سب سے پہلے کریں گے امتیوں میں سے وہ عمر ہوں گے۔ یہ ان کی شان کہ وہ اسلام کی شان و شوکت کا ذریعہ بنے تھے، اللہ تعالیٰ اس دن ان کو سلام فرمائیں گے اور ان کا حساب کتاب سے نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی کو پیش کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا مانگی تھی۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب کچھ ہمیں عطا کر دیجئے، ہم کچھ خرید کر گھر میں پکا لیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں دینے کے لیے۔ عرض کیا ہے اللہ کے محبوب اپنے لیے ہمیں ضرورت نہیں، عید کا دن ہے، آج مدینہ کے غربا یتامہ اور بیوائیں وہ ہمارے دروازے پر آئیں گی کچھ لینے کے لیے، اگر ہمارے ہاں کچھ نہیں پکا ہوگا ہم ان کو کیا دے سکیں گے؟ نبی علیہ السلام نے کہا تو کچھ نہیں اس وقت جو میں دے سکوں، اور آپ چلے گئے۔ جب آپ واپس عید پڑھ کر تشریف لائے دیکھا گھر میں بہت کچھ پکا ہوا ہے اور یتیموں بیواؤں کو بھی مل رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا عائشہ یہ سب چیزیں تمہیں کہاں سے ملی؟ عرض کیا اللہ کے محبوب جب آپ تشریف لے گئے تو اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جتنی بیویاں تھیں اتنے اونٹ سامان سے لدے ہوئے بھیجے، سب کو ایک ایک سامان سے لدا ہوا اونٹ تحفے اور ہدیے کے طور پر پیش کیا اپنی ماؤں کی خدمت میں، اور اس میں سے میں نے کچھ پکا دیا۔ نبی علیہ السلام کا دل بہت خوش ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت دعا دی اے یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے اللہ قیامت کے دن عثمان کے حساب کو آسان کر دینا۔ چنانچہ جب عثمان غنی اللہ عنہ پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب کی یہ دعا تھی عثمان میں تیرا حساب نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ بلا حساب ان کے لیے جنت عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت علی اللہ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اسرع المحاسبۃ یوم القیامت حساب علی، قیامت کے دن حضرت علی عنہ کا حساب سب سے زیادہ جلدی ہوگا، یعنی بس ایک لمحے میں ان کو فارغ کر دیا جائے گا کہ تو نے محبوب کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ ان پر جو ہے ایسے وقت میں ایمان لے آئے کہ جب بچوں میں آپ نے سب سے پہلے اسلام ایمان کو قبول کر لیا تو جب ان صحابہ کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آئے گا، اللہ تعالیٰ کا جلال اللہ کے جمال میں بدل جائے گا۔ اس کے بعد بقیہ امت کی باری آئے گی۔ چنانچہ روایت میں بتایا اللہ تعالیٰ پوری امت کا حساب رحم کے ساتھ آسانی کے ساتھ لیں گے، اللہ کی رحمت نالے چکی ہوگی، گناہگاروں کی بخشش ہونے لگ جائے گی، اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم اس دن ہوں گے کہ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دینے والے ہوں گے۔ لہذا
قیامت کے دن جس نے نیکیاں کی ہوگی اور اللہ کے حضور کچھ گناہوں کو لے کر بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ظہور ہوگا۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہوگا، حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوگا حتیٰ کہ ایک لمحہ آئے گا جب شیطان کو بھی یہ امید لگنے لگے گی، وہ بھی سر اٹھا کے دیکھے گا شاید آج میرے بھی گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو جس دن شیطان مردود کو بھی امید لگنے لگ جائے گی تو پھر اس دن ہم گناہگاروں کے لیے تو پھر رحمت کا معاملہ ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم اللہ سے معافیاں مانگتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، قیامت کے دن رحمت کا معاملہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو بدعمالیوں کے سبب موت کے وقت ایمان سے محروم ہو گئے، پھر تو منزل جدا ہوگی۔ اگر ایمان کے ساتھ چلے گئے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو بخشیں گے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کی کتاب میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ایک فقیر کو کھڑا کریں گے، فرمائیں گے میرے بندے میں نے دنیا میں تیرا رزق تھوڑا لکھا، تجھے جو ہے رزق تھوڑا ملا، تو بوڑھا تھا، بیمار تھا، کمزور تھا، تیرے پاس کچھ اپنا مال پیسہ نہیں ہوتا تھا، تجھے کھانے کے لیے لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگنی پڑتی تھی، صدا لگانی پڑتی تھی میرے بندے، لیکن پھر بھی تو صبر اور شکر اور نیکی کی زندگی گزارتا رہا۔ میرے بندے میں نے تیرا رزق تھوڑا لکھا، یعنی کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح معذرت کریں گے جس طرح ایک دوست کا کام نہ کر سکنے کی وجہ سے معذرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تیرا رزق تھوڑا لکھا، پھر بھی مجھ سے راضی رہا، پھر بھی تو شاکر رہا، میرے بندے تو تھوڑے رزق پر راضی رہا، میں آج تیرے تھوڑے عملوں پر تجھ سے راضی ہو گیا اور میں تجھے جنت کا جو ہے عطا کر دیتا ہوں۔ جب اس فقیر کو جنت میں جانے کے لیے کہہ دیا جائے گا تو وہ فقیر پھر اپنی جگہ کھڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے جب تیرے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے کیوں جنتوں میں داخل نہیں ہوتا؟ وہ فقیر کہے گا اللہ مجھے حیا آتی ہے، میں اکیلا جنت میں چلا جاؤں، پیچھے وہ لوگ سب کھڑے ہیں جن کے دروازوں پہ میں صدا لگاتا تھا، اللہ کوئی مجھے روٹی کا ٹکڑا دیتا تھا، کوئی کچھ اور دیتا تھا، اللہ دینے والے تو پیچھے کھڑے ہو اور میں لینے والا اکیلا چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اس فقیر کی سفارش کو قبول کر کے ہر اس بندے کو بھی جنت بھیجیں گے جس نے اس فقیر کو ایک لقمہ روٹی کا دیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اتنا ظہور ہوگا، کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم آج ان مسکینوں پر بھی اپنا رحم فرمائے اور ہمیں بھی نیکوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ ہم دنیا میں نیکوں کی محفلوں میں بیٹھے، یہ رمضان مبارک کے چند دن ہمارے لیے غنیمت ہیں، ہم زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، ان اوقات میں اپنے پروردگار سے دعائیں مانگیں اور دل میں عہد کریں پروردگار آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما۔ قیامت کے دن یہ وقت ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سبب قیامت کے دن ہمیں جہنم سے بری فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو کہنے سننے کو قبول فرما لے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، تاکہ وہ یہاں آئیں اور ان کے آنے کا اجر بھی ان کو ملے۔ عصر اور مغرب کے درمیان مردوں کا پروگرام ہوتا ہے، اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، خامدوں کو، مردوں کو آپ اس وقت تاکید کے ساتھ بھجوائیے، معلوم نہیں کون سی بات اس کے دل پر اثر کرے اور اس کی زندگی کے بدلنے کا زندگی کے رخ بدلنے کا سبب بن جائے۔ تو عصر اور مغرب کے درمیان مردوں کے لیے خاص بیان ہوتا ہے اور اس محفل میں عورتوں کے لیے بیان ہوتا ہے۔ ہم اس میں انشاءاللہ مختلف عنوانات پر بات کریں گے۔ ابھی تو موت اور قبر کے عنوان پر بات کی، آئندہ انشاءاللہ اچھے اخلاق کے اوپر اصلاح اور تربیت کے عنوان پر بات چیت رہے گی۔ آپ اپنے گھر کی جوان بچیوں کو بھی لائیں تاکہ ان کے اندر بھی نیکی اور عبادت کا شوق پیدا ہو۔ جتنا زیادہ اس کو دور دور تک پہنچائیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئیں اتنا ہمارے لیے باعث اجر ہوگا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، معلوم نہیں یہ زندگی کے جو چند دن اللہ نے عطا کیے آئندہ ہمیں مل سکیں گے یا نہیں مل سکیں گے، تو اس لیے ان باتوں کو نصیحت کی تو ہیں، وصیت سمجھتے ہوئے قبول کر لیا کریں اور عمل کرتی رہا کریں۔ اور آئندہ کی جو باقی مجالس ہیں
آخری دن تک بھی ان میں پابندی کے ساتھ خود بھی آئیں اور دوسری مستورات کو بھی لائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما دے. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. میرے مالک ہمیں قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما، قیامت کے دن کی ہیبت سے محفوظ فرما. اے اللہ قیامت کے دن ہمیں سرخروی عطا فرما اور اپنے پیارے بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. اے اللہ نبی اسلام کے قدموں میں کھڑا فرما، ان کے جھنڈے کے نیچے حاضری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کے ہاتھ حوض کوثر کا جام عطا فرما. رب کریم ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ہمیں عذاب سے محفوظ فرما. میرے مالک ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تیرے جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی. اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. ہم نادان ہیں، جاہل ہیں. اے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما دیجیے. اللہ ہمارے نفس ہمارے قابو میں نہیں، ہمیں ان پر قابو عطا فرما دیجیے. اے اللہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، اس کو ہم سے دفع دور فرما دیجیے. اے مالک ہم جانوروں جیسی زندگی گزارتے سکتے ہیں، ہمیں انسان بنا دیجیے. میرے مولا زندگی کے جو دن باقی ہیں معصیت سے خالی یہ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے مولا ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ جس طرح دریا میں ڈوبنے والا مدد کے لیے پکارتا ہے، ہم تو گناہوں کے دریا میں ڈوب رہے ہیں. اللہ ہم آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. میرے مولا مدد فرما. اللہ ہمیں ضائع ہونے سے محفوظ فرما، گناہوں کی دلدل میں پھنسنے سے محفوظ فرما، گناہوں کے دریا میں ڈوبنے سے محفوظ فرما. رب کریم ہمارے ایمان کی کشتی کو لے کھاتی پھرتی ہے، پروردگار شیطان ڈاکہ مارنے کے لیے تیار ہے. اللہ تو ہی حفاظت فرما. اللہ ہم سے تو گھر کی چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی، ہم سے اللہ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اب آپ کی مدد فرمائیے اور آخر وقت تک ہمیں ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. رب کریم قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرما دیجیے. رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے. ہماری دنیا کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. جن دوست احباب نے جن مستورات میں دعاؤں کے پیغامات بھجوائے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اللہ جو مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری اللہ تراویح کو قبول فرما دیجیے اور اس کے بدلے ہمیں اپنا غسل عطا کر دیجیے، اپنی رضا اپنی لقاء عطا کر دیجیے. رب کریم ہمارے سر کے غموں سے بوجھ دور کر دیجیے، پریشانیوں سے نجات عطا کر دیجیے، سکون قلب کی زندگی عطا کیجیے، عبادت بھری زندگی عطا کیجیے. ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت کو بہتر فرما دیجیے، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا دیجیے. میرے مولا ہمیں نیک بنا دیجیے. اللہ وہ کب وقت آئے گا جب ہم گناہوں کے بغیر زندگی گزاریں گے، جب ہمیں حضوری والی نماز نصیب ہوگی. اے اللہ جب تلاوت کرتے ہوئے ہم کلامی کا احساس ذہن میں رہے گا. اے اللہ ہمیں بھی ایسے نمازیں عطا فرما، ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھر کے سب افراد جتنے بھی ہیں سب کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. میرے مولا ہم اولاد کو پڑھنے کے لیے کام کرنے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں. میرے مالک ہم دور ہوتے ہیں، آپ قریب ہوتے ہیں. اللہ ان کی دائیں بائیں آگے پیچھے سے حفاظت فرمائیے. ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ
ہمیں کامیاب فرما دیجیے. اس محفل میں جو کہا سنا گیا اس کو قبول فرمائیے اور اس کے بدلے سب مغفرات اور سب مردوں کو اپنی رضا اپنی لقاء اپنا مشاہدہ نصیب فرما دیجیے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اس کو ہماری کامیابی اور سرخروئی کا ذریعہ بنا دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.